المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان، دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم میں سے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان اور آج کا ہمارا موضوع ہے عبرت ہی عبرت۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم سعادت مند کہتے ہیں، جو دوسروں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نقصان میں پڑنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب تک نقصان میں مبتلا نہیں ہوتے، نقصان اٹھاتے نہیں، اس وقت تک اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یقیناً جو پہلا گروہ ہے اس کو ہر عقل مند شخص کامیاب کہے گا، سعادت مند کہے گا، سمجھدار کہے گا، اور جو دوسرا گروہ ہے اس کو کوئی بھی سرائے گا نہیں۔ اب مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو ہمارا انداز زندگی کیا ہے۔ کیا ہم پہلی طرح کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں یا دوسری طرح کے؟ اور دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر اخروی معاملات میں زیادہ اہم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی کسی مشکل کا شکار ہو بھی گیا تو اس کے پاس چانس ہے، ریکور کر سکتا ہے، نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کا کچھ نقصان ہو گیا اور انسان اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے پاس اپنے نقصان کو پورا کرنے کا کوئی وقت باقی نہ ہوگا۔ لہٰذا آج ہم کوشش کریں گے کہ عبرت کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے اطراف سے، لوگوں سے، جی ہاں، قرآن میں پچھلی امتوں کے تذکرے بھی اس لیے کیے گئے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں تاکہ ہم پہلے گروہ میں شامل ہونے میں کامیاب ہو سکیں۔ اول تاخیر دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا، عبرت حاصل کرنے والا بنائے اور ہر دھرم بے باک ہونے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن موضوع کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جیسا کہ ہمارے سلسلے کا یہ انداز ہے، انشاءاللہ وہ ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک کلام کو بھی شامل کریں گے، پھر آج کے سیگمنٹس کی ڈیٹیل بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل آپ کے لیے بہت کچھ مدنی گلدستے لے کر ہر وقت موجود رہتا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی جانب۔ خوشبوئے رمضان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے قلوب کو، اذہان کو منور کرنے کی ہم نے کوشش کی. اب بڑھتے ہیں آج کے کلام کی جانب. فرید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت دنوں کے بعد میری زیارت کرنے کی مجھے سعادت مل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آج کیا کلام سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تمہیں گرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا. یہ نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے درہدا بنایا، ایسا تجھے خالق نے درہدا بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے درہدا بنایا، ایسا تجھے خالق نے درہدا بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تم سرکار بنایا. کونین کی خاطر تم سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں
اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بات بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بات بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر پہ حسن لالے پر انوار بنایا پتھر میں حسن لالے پر انوار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو عبرت حاصل کرنے کے حوالے سے آیات کریمہ بیان کی گئی ہیں، چونکہ ہم جو بھی بیان کریں اگر اس کے اندر ہمیں واضح طور پر قرآن کا ریفرنس مل جائے تو اسے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے کہاں کہاں دوسروں سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں اس امت کو گویا لائن آف ڈائریکشن بھی دی ہے کہ اس امت نے کس طرح چلنا ہے اور کس طرف چلنا ہے، کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ ایک تو وہی راستہ ہے جس پر چلنے کی ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور پھر جو لوگ صراط مستقیم سے پچھلے زمانوں میں بھی بھٹک گئے، ہٹ گئے یا دور ہو کر چلے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے حالات، ان کے واقعات، کس طرح سے انہوں نے رب العالمین کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کس کس طرح کے عذابات میں ان کو مبتلا کیا، اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر جا بجا رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو غور کرو، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کو کیسی سزا عطا فرمائی ہے، ان کا انجام کیا کیا ہے۔ کہیں فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یعنی بندہ دنیا کی سیر بھی کرے، گشت بھی لگائے اور دنیا کا چکر بھی لگائے، تو اس میں بھی بندے کی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز کو برائے تفریح ہی دیکھ رہا ہو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا اور غور و فکر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تبارک و تعالی نے جھٹلانے والوں کے ساتھ ان کا کیا انجام کیا ہے۔ یعنی پرانی جو امتیں تھیں، پچھلی امتیں جو تھیں، ان کے انجام پر غور کریں، ان کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دی گئی، حالات جو ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں دعوت دی گئی، فاعتبروا یا اولی الابصار فرما کر کہ اے عقل مندوں، اے عقل والوں، عبرت حاصل کرو۔ پھر مختلف چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہیں. ان میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لعبرہ، جیسے جانوروں چوپایوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے چوپایوں میں جانوروں میں ضرور نشانیاں ہیں. اور کیسی نشانیاں ہیں، اور جو عبرت کا تذکرہ ہے ہم نے ابتدا ہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے کی ہے. اور اگر قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی قوموں کے تذکرے ہیں، مختصر آیات ہیں لیکن اتنا زبردست اس کے اندر بیان ہے. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور دیگر جو اقوام جو گزری ہیں، اور ان کے جب حالات پڑھتے ہیں کیسے تنو من تھے. بعض اقوام کے بارے میں تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے جو قد تھے وہ 100 فٹ سے بھی زیادہ بڑے تھے. قوم عاد کے متعلق ہے نا جی، قوم عاد کے متعلق ہے کہ قد بھی بڑے بڑے تھے، اور اللہ نے ان کو ان کی طاقت اور اتنی قوت ان کو عطا فرمائی تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے، ہاتھوں سے پہاڑوں اپنے کو ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس میں بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے. قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے اور یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ قرآن پاک پہلے سمجھاتا ہے جی، اور اس طرح کا ایک ماحول فراہم کرتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. بے شک. یعنی سب کچھ سامنے بالکل ذکر کر دیا اور کہا کہ اب اس سے بچو. یعنی اتنی طاقتور قوم تھی بالکل، اور پھر کہا کہ عبرت حاصل کرو. جیسے کہ 19ویں پارے میں یہ قوموں کا تذکرہ ان کی ہلاکتوں کا فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا. ان کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اور ان کو کفر و شرک سے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے فرمایا ان فی ذالک لعبرہ، کہ بے شک اس میں عبرت ہے. پھر قوم عاد کا ذکر ہوا، اس پر عذاب آیا، پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لعبرہ. یہ آیت مبارکہ پڑھی خالد بھائی نے، ان فی ذالک لآیہ، اور اس میں یہ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار. بے شک. اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اے عقل والو، اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو. بے شک. علماء فرماتے ہیں بہت پیارا جملہ کہ عبرت حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے. یہ عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ نصیحت کو قبول کرنا، نصیحت کو ایکسیپٹ کرنا، اور جو عبرت حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی امان عطا فرماتا ہے. اس کا واقعہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ملتا ہے کہ آپ نے ان کو کفر و شرک سے منع کیا، وہ باز نہ آئے اور اپنے اس سے کفر و شرک میں مبتلا رہے. تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر ان کو کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل فرمائے گا. استغفر اللہ. تو اب یہ کہہ کر آپ چلے گئے. تو اب بعد میں قوم نے ایک دوسرے سے بات کی، مشورہ کیا اور کہا کہ کبھی یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سچ بولتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اب رات کو دیکھنا کہ اگر یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں بستی میں موجود ہوں تو ٹھیک ہے، ہم پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب ہم پر ضرور نازل فرمائے گا. اب جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بستی سے باہر تشریف لے جا چکے تھے. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہو نہ ہو ہم پر عذاب الہی نازل ہوگا. انہوں نے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اچانک آسمان پر ایک بدلی آنا شروع ہوئی اور گویا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے. لیکن اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا، مفہوم آیت مبارکہ کا، کہ ہر قوم آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرتی اور وہ سمجھ جاتی، سوائے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے، کہ انہوں نے جیسی عذاب کے نشان اور آثار دیکھے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو مرد تھے وہ عورتوں سے جدا ہو گئے، بچے عورتوں سے جدا ہو گئے، اور وہ سب کے سب ایک میدان میں نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرنے لگے. انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور یہ بیک وقت اور بیک زبان گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں یہ عرض کی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں. انہوں نے نصیحت کو قبول کیا آثار کو دیکھ کر اور عبرت کی طرف آئے، عبرت حاصل کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے اس قوم، صرف اس قوم پر جو آثار آئے تھے عذاب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واپس لے لیے اور اس قوم کو گویا کہ اپنی امان بخشی. یعنی کہ دونوں طرح کے واقعات ہوئے نا، ایک تو وہ کہ جنہیں بار بار سمجھایا، اور بنی اسرائیل کے واقعات تو بڑی کثرت سے بیان کیے گئے. اچھا ایک مرتبہ نہیں،
کئی مرتبہ اس قوم کو موقع دیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ہے، پھر اس سے آگے والا رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اس کے آگے آیتیں ہیں اور بھی مختلف صورتوں کے اندر۔ تو ایک وہ قومیں تھیں کہ جنہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور تباہ و برباد ہو گئی، اور ایک وہ قوم سابقہ امتوں میں کہ جس نے نصیحت حاصل کی، عبرت حاصل کی اور عذاب الہی سے محفوظ رہ گئی۔ تو وہ کتنا بد نصیب وہ شخص ہے، اس کو ہم انفرادی طور پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یہ تو قوموں کا تذکرہ ہے نا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، وسیلہ ہے کہ اس امت پر، یہ جو امت ہے، ہماری جو امت ہے، اس پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے آپ کے صدقے سے۔ لیکن انفرادی طور پر کیا کیا آزمائشیں ہو سکتی ہیں، کیسا بندہ جو ہے وہ پھنس سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو آزمائش سے بچنا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے اور کنٹینیو رہے اور پھر عذاب آخرت کا شکار ہو جائے تو وہ کتنا بڑا بدبخت شخص ہے۔ اگر ہم اپنا دنیاوی طور پر ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں تو آج اگر ہمارے سامنے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ہمارے محلے میں فلاں شخص تھا، اس نے ایسا ایسا کام کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں، خاندان میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جب دنیاوی طور پر ہم دوسروں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم تباہ و برباد نہ ہو جائے، تو آخرت کے معاملے میں یہ غور و فکر کرنا کتنا لازم اور کتنا ضروری ہے۔ راشد بھائی آپ کیا کہیں گے کہ ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں، مجموعی طور پر ہم دیکھیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ واقعات سے، خواہ وہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہو یا ہمارے سامنے بھی تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، کیا ان سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کیا انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اسد بھائی دونوں طرح کی صورتحال ہے، اور اگر مجموعی طور پر تب دیکھیں کہ لوگ اکثر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ صحیح۔ سمجھداری کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے غلطی کی اور اس غلطی پر اسے سزا ملی تو آپ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے وہ غلطی نہ کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایک نے غلطی کی، اسے سزا ملی یا اس غلطی پر اسے کچھ بہت بڑا ایک وہ نقصان اٹھانا پڑا، تو ہم کہتے ہیں یار اس کی غلطی تھی اس وجہ سے یہ ہو گیا، میں تو غلطی نہیں کرتا، میں بچ گیا۔ ہاں کسی میں کی بچ گیا۔ غلطی کو دیکھنے کے بعد اپنی ہوشیاریوں کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ غلطی کی تھی اس لیے یہ پھنس گیا، جی، میں تو اتنا ہوشیار ہوں، مجھے پتا ہے یہ غلط میں اب میں اس سے نکل جاؤں اس گا۔ کی سادہ سی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ون ویلنگ والا معاملہ ہے، بائک چلاتے ہیں نوجوان اسلامی بھائی، تو اس میں کیا کرتے ہیں، ایک چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے وہ گرا، اس بیچارے کی موت واقع ہو گئی، تو دوست جو ہے اس سے عبرت پکڑتے ہوئے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار بس اس کی غلطی تھی، اس کو صحیح چلانا نہیں آتی تھی، مجھے زیادہ اچھا چلانا آتی ہے۔ ہمارے مسجد کے قریب ہی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کے ایک نوجوان تھے، ان کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، بہت بڑی تعداد میں افراد تھے، تو اس کے بارے میں بتایا یہ گیا، کہتے ہیں یہ نوجوان جو تھا یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ موٹر سائیکل چلاتا تھا، یہ رات بھی اس کا ان کی ریس لگی تھی آپس میں، لڑکوں کی شرط لگی تھی جی ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ دوست چلانا، مل کر ایک ساتھ چلتے ہیں، دوست مل کر ایک ساتھ چلا رہے تھے، شاید رمضان کے دن ہی تھے، تو بیچارے کا یہی ہوا، تھوڑا سا سلپ ہوا اور پول میں جا کر اس کا سر لگا، سر سارا اس کا پھٹ گیا بیچارے کا، کچھ بھی نہیں بچا، جوان بچہ تھا، بہت سارے، ہر بندے کی آنکھ اشک بار۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دوست جو ہیں اپنے اس دوست کی موت سے عبرت پکڑتے ہوئے اس طرح کے کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے ایک تو طبقہ وہ ہے جو نصیحت حاصل کرتا نہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو بہت کم افراد ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے سامنے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو آپ عبرت حاصل کریں۔ ایک اسی طرح جو سچا واقعہ ہے، دوسرا عرض کروں، ہمارے محسن صاحب نے بیان کیا، کہتے جی ہمارے بچپن کا، امام صاحب کا تھا، مؤذن صاحب نہیں امام تو ہم ہیں نا، اچھا، ہمارے امام صاحب کا واقعہ ہم نے جنازہ پڑھانے پڑھایا کا، تھا، میں مؤذن صاحب کا، ہاں جی بڑا پرانا یہ واقعہ ہے، عبرت پکڑنی چاہیے بندے کو، آخرت کے معاملے کی بات اپنے کی تو اس پر عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے تھے جی بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہوتا تھا، تو اس کا نوجوان بیٹا تھا، اس نے اپنے والد کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، تو کہتے کہ محلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، کہ کبھی ایسا ہوا نہیں، آج سے اگر 30 35 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں
تو ایسا معاملہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے پھر بتایا کہ بیٹا اس کا والد جب تھا نا، جب اس کا والد جوان تھا تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ اللہ کیا تھا. اللہ اللہ اللہ، مکافات عمل. مکافات عمل. اس نے اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح کا عمل کیا تھا. اس نے گریبان پکڑا تھا تو آج اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا. تو اس میں عبرت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، تو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کل کو اس کی اولاد نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا. ویسے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسا آپ نے کہا اور چند مثالیں دیں، اور بھی تقریباً یہاں بیٹھے ہوں کے پاس موٹر سائیکل کی مثالیں تو تقریباً ہوں گی، یا دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم عبرت حاصل کرنے والے نہیں بنتے. جی. اور جب تک خود مبتلا نہ ہو جائیں. اچھا، بعض تو خود مبتلا ہونے کے بعد بھی یعنی کہ گرا اور زیادہ چوٹ نہیں لگی تو وہ دوبارہ پھر اسی کے اندر مبتلا ہوگا. یعنی کہ ایسی ایک بے حسی ہے، ایسی ایک عجیب و غریب ہماری سوچ بن گئی ہے کہ یار میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اور اسی طرح کرتے 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 بالآخر وہ کچھ ہوتا ہے. ابھی ایک اور اسلام بھائی نے بتایا کہ وہ ایسا ہی کچھ ایکسیڈنٹ تھا تو پھر بھیجے باہر پڑے ہوئے ہوتے بیچاروں کے. اب افسوس بھی ہوتا ہے. اور اب ایک اور بات کسی نے بتائی کہ اب یہ حال ہو گیا ہے باب المدینہ میں، چونکہ یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے کہ یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب لوگ جو ہے نا وہ طرز کھانا بھی انہوں نے کم کر دیا. یعنی کہ وہ ایسی عبرت بن جاتے ہیں کہ لوگ پھر اس کو جلدی اٹھاتے بھی نہیں ہیں. لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. بالکل نہیں. اور اس کے اوپر یعنی کہ ترس بھی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ بہت سو کو جس طرح سے کراس کر کے جا رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ کر برا بھلائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا. اس میں پھر چند چیزیں ہوتی ہیں کہ عبرت حاصل کیوں نہیں کی جاتی، کیا وجہ ہے. ایک تو یہی ہے کہ بھائی مجھے تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں آئی ایم دا بیسٹ، میں بالکل زبردست ہوں، میں جو کروں گا صحیح کروں گا. اور پھر اس میں ایک دین کے اعتبار سے، دینی حوالے سے عبرت حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دل کا سخت ہونا. یعنی دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی کی وجہ سے انسان پھر نصیحت قبول نہیں کرتا. اور یہ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اچھا، دنیاوی معاملات میں ہم تھوڑا بہت عبرت حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنے بچوں کو سمجھاتے کہ بیٹا نصیحت حاصل کرو، دیکھو فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ ایسے نہیں کرنا، ایسے بچنا ورنہ آپ کو نقصان ہوگا. لیکن بعض اوقات جب انسان ایک اپنے یوں سمجھے کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے قدم پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے والدین کی تھوڑی ذمہ داریوں سے باہر آ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر ایک لمبی عمر پڑی ہے، اگر کچھ ہوگا ابھی تو پیچھے سنبھالنے والے موجود ہیں. اب جیسے یہ ویلنگ والا مسئلہ ہے، یا معاذ اللہ بڑے جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ وغیرہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، ایک سگریٹ کی چنگاری سے پوری فیکٹری میں بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے. تو ایسے غفلت کے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھایا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے اور پھر وہ اتنے بڑے نقصان کا منہ دیکھتے ہیں. اچھا، ان کی وجہ سے پھر دوسرے بھی نقصان میں مبتلا ہوتے ہیں. فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے نا. اب پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگ ان کی وجہ سے نقصان میں مبتلا ہوتے ہیں. اب ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے ہم، وہ ہو یا آپ نے مثال دی کہ فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، گودام جل جاتا ہے اور مسائل ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، تو آپ خود تو عبرت کا شکار نشانہ بنے ہی بنے، آپ کی ساری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ان کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار میرے اس عمل کے ساتھ میرے گھر کے افراد کا کیا ہوگا. پیچھے بیچارے پھر جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے بیوی بچے فریکچرز ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے معذوریاں ہو جاتی ہیں، خود بھی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. تو بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے. ہم تو یہی عرض کریں گے کہ دیکھیے، ایک ہے قدرتی آفت کہ وہ آپ درست جا رہے تھے، آپ کی کوئی اس کے اندر غلطی نہیں تھی، اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی ایسا آپ کے ساتھ مسہیپ ہو گیا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اس پہ تو ظاہر ہے کہ ترس ہی کھایا جائے گا اور اس کے اوپر تو یہ کہا جائے گا کہ قدرتی طور پر آزمائش تھی. لیکن ایک ہے اپنے ہاتھوں جو ہے نا آپ بیل مجھے مار، وہ والا معاملہ. تو اس کے اوپر تو بندے کو ملامت ہی کیا جائے گا نا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ احتیاط نہیں کی. یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا جو ہے وہ رمضان المبارک کی بات کریں تو کھانے پینے کے معاملے میں یہاں پر بھی غور نہیں کرتے. تقریباً ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ تینوں غالباً امام ہیں یا خطیب ہیں ہی، تو لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. تو کئی ایسے نمازی آپ کے ہوں گے کہ جو ہر سال رمضان میں بیمار ہوتے ہوں گے، ان کے چہرے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. یعنی ہر سال پتہ ہے ان کو کہ بھائی یہ چیز کھانے سے مجھے جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا، ابھی آخری عشر شروع ہو گیا ہے
تو اب کھانسی کی آوازیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہوں گی، کھانسی سے بھی آگے چل کر نا مطلب گلا ڈگار کی خراب، آواز، بخار، وہ ڈگار کی آواز بھی ایسی کہ بندہ کانوں میں ہاتھ رکھ لے، استغفر اللہ، اس طرح کی آواز ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ اب یہ بھی ایک عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ، جب آپ کو پتہ ہے کہ یار فلاں چیز مجھے نہیں چلتی ہے اور میں جو ہے وہ اس چیز کو اگر استعمال کروں گا تو میرا حال کیا ہو جائے گا۔ ابھی کسی کا پتہ لگا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے۔ اچھا شوگر کا مریض ہے تو بھائی آپ وہ چیزیں کم کر دو یا نہ کھاؤ کہ جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو شوگر کا مریض ہے تو ایک انسولین لگتی تھی، پھر 2 لگنا شروع ہو گئیں، اس کے باوجود جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ کھانے پینے کے اندر ویسے ہی مبتلا ہے۔ تو اس معاملے پر بھی اگر ہم غور کریں تو بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، دوسروں سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ شوگر کا مرض آگے جا کر کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتا ہے اور کیا کیا لوگوں کے جو ہے وہ بیچاروں کا حال ہوتا ہے، لیکن ابتدا ہی میں اگر اپنے آپ کو ہم کنٹرول کریں گے۔ ایک شخص کے بارے میں ساؤتھ افریقہ کے ایک اپنے مدر ماحول کے اسلام بھائی ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ دن بھر تو وہ کولا ڈرنکس پیتے ہی پیتے تھے، ٹھیک ہے، رات کو جب بندہ سوتا ہے تو اپنے سرہانے پانی کا جگ وغیرہ بوتل وغیرہ رکھ کے سوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی نا کولا ڈرنک رکھ کے سوتے تھے، اور ان کی یہ ایوریج تھی کہ ہر رات 1 لیٹر 1.5 لیٹر جو ہے نا وہ کولا ڈرنک پیتے تھے، یعنی کہ جب بھی نیند سے آنکھ کھلے گی تو وہ پیتے تھے۔ اور میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، تو بیچاروں کا یہ حال تھا کہ ان کا گلا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اچھا پھر ان کو کسی نے سمجھایا، امیر علیہ سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی، یہاں بھی آتے رہتے، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑا، اور جب 6-8 مہینے گزرے تو الحمدللہ پھر کہتے ہیں کہ اب مجھے پرابلم نہیں ہو رہا۔ ورنہ کئی ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ اتنا مبتلا ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کسی نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ جی علماء نے بیان کیا ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، سبحان اللہ، سعادت مند وہ شخص ہے جسے کوئی نصیحت کرنے والا ہو، اور مزید اس کی سعادت تب بڑھ جاتی ہے جب یہ کسی کی نصیحت کو قبول کرنے والا بھی ہو۔ بے شک، ورنہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمون ہے، ہر جگہ عبرت نظر تو آ رہی ہوتی ہے لیکن بندہ عبرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جس کا مزاج عبرت حاصل کرنے والا ہو نا، آپ دیکھیں سورہ ہود جب نازل ہوئی نا جی تو سورہ ہود میں کئی اقوام کا بیان ہے، ان کے اعمال کا بیان ہے، پھر سرکشی کا بیان ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، اس چیز کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کے نازل ہونے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسا غور و فکر تھا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھنے والی بات تھی کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ امت نہ جانے کیا کرے۔ ایک امت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ فکر مند ہونا تھا، فکر مند ہونا، اور دوسرا یہ بھی کہ پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہے، جی جی، تو وہ کہیں ہم نہ کرنے لگ جائیں۔ جس طرح پچھلی امتوں کے عذابات کو بیان کیا نا اللہ تبارک و تعالی نے، ساتھ ساتھ انہی آیات میں سورہ ہود کی آیات میں جیسے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، پھر ان کا جو پیغام تھا وہ پیغام بتایا گیا، پھر ان کے اعمال بتائے گئے، پھر جو عذاب آیا وہ عذاب بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس رکوع کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، سبحان کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی اور انہیں نجات عطا فرمائی جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، بے شک، اپنی رحمت فرماتے ہوئے۔ سبحان اللہ، تو رحمت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو رحمت حاصل کرنے والے کام کر رہا ہے۔ کوشش تو کرے نا، انبیاء دعوت دے رہے ہیں، انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب جو قوم آ کر، جو افراد آ کر ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، انہوں نے جو نصیحت فرمائی ہے اس نصیحت کو قبول کرتے چلے جائیں گے، تو یہ سیدھا سیدھا اصول آ رہا ہے کہ وہ امن والوں میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جو بندہ تن کر کھڑا ہو جائے کہ میں نے نصیحت کو ماننا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرنا، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ وہی بات، وہی جملہ یاد آتا ہے، میرے علیہ سنت اکثر فرماتے ہیں خود کردارہ علاج نیست، کہ اپنے ہاتھوں سے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے غلام محی الدین بھائی نے جو آیت کریمہ بیان فرمائی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، صرف حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو یہ اعزاز دیا گیا تھا کہ جب
عذاب کے آثار نمودار ہو گئے جی اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی. ورنہ آثار نمودار ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی تھی. صحیح. حضرت نوح علیہ السلام پر جب وہ سیلاب آیا, پانی والا عذاب آیا, تو اس کے بارے میں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ پانی آنا شروع ہوا تھا اور اس نے گہرے میں لینا شروع کیا. اب وہ لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے, جب پانی بڑھ گیا نا اور وہ کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ نے خشکی میں کشتی بنائی ہوئی ہے, کیا کریں گے اس کا کام, تو یہ آئے گی نہیں, پہلے ہی آپ کی عمر اتنی ہو گئی اور آپ اپنی زندگی مزید خراب کر رہے ہیں, اس فضول سے کام میں پڑ رہے ہیں. یہ اس قوم کے اقوال تھے, اس قوم کی باتیں تھیں جو انبیاء پر ایمان نہیں لا رہی, سرکشی کر رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے ہوا کیا, جب پانی آیا اور اتنا بڑھ گیا کہ اب ان کو واقعی نظر آیا کہ ہم چلے جائیں گے, اب وہ نوح علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگتے اور کہتے ہمیں کشتی میں سوار کر لیں. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا. جب حکم آ گیا تو عذاب ظاہر ہو گیا, عذاب ظاہر ہو گیا, اب بچنے کی صورت نہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے, اور اس سے پہلے کہ ہم کسی عذاب کا شکار ہوں, کسی مشکل کا شکار ہوں, اللہ پاک ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی, نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کریں گے کہ ہم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے, جو علامہ الدین بھائی نے کہا کہ دل کی سختی اس کا ایک سبب ہے. ایسے راشد بھائی انشاءاللہ آپ سے بھی مدنی پھول لینے ہیں کہ اسباب کیا ہوئے. یہ تو ہو گیا کہ ایسا ہوا, جی واقعی ایسا ہوا کہ جنہوں نے نصیحت حاصل کی وہ بچ گئے, عبرت حاصل کی وہ محفوظ رہ گئے, اور جنہوں نے عبرت حاصل نہیں کی وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور آج بھی ہم نے کچھ مثالوں سے دیکھا کہ دنیا کے اندر اور دنیاوی طور پر بھی جو عبرت حاصل کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, جو نہیں کرتے ان کی. لیکن ہم ان اسباب کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں. میں اور آپ غور کریں کہ کہیں میرے اندر بھی وہ کمی کوتاہی تو نہیں پائی جاتی, کہیں میرا بھی شمار ان کے اندر تو نہیں ہوتا جو نصیحت کی حاصل کرنے سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے وہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. لیکن اس وقت آپ کو ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے, جیسا کہ ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جب پلٹ کے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جو کتاب کا تعارف آج میں آپ کو پیش کرنا جا رہا ہوں وہ یوں سمجھیے کہ جتنا اہم آپ کے لیے میڈیکل کا شعبہ ہے, علاج معالجہ ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو اس کتاب کا حاصل کرنا اور پڑھنا لازم اور ضروری ہونا چاہیے. بیماریاں دو طرح کی ہیں, ایک جسمانی بیماریاں, ظاہری آنکھوں کا خراب ہونا, سماعت کا متاثر ہونا, دل کا صحیح کام نہ کرنا, جگر کا متاثر ہو جانا, گردوں کا فیل ہو جانا, شوگر کا ہو جانا وغیرہ وغیرہ. اور ایک وہ بیماریاں ہیں کہ جن کا ظاہر کے ساتھ تعلق نہیں لیکن باطن کے ساتھ تعلق ہے. اگر جو ہمارا ایک فزیکل ہارٹ ہے, جو دل ہے ہمارا, وہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہمارا خون متاثر ہو جاتا ہے, اس کی سرکولیشن متاثر ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان کا باطنی مرض بڑھ جائے تو یہی دل جو ہے وہ باطنی طور پر مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ظاہری بیماریوں کے علاج ہمیں عطا فرمائے, وہیں پر باطنی امراض کے بھی علاج بتائے گئے ہیں. لیکن سب سے پہلے اہم یہ ہوتا ہے کہ کسی بیماری کے بارے میں ہمیں معلومات تو ہوں. بیماری کا معلوم ہوگا تو اس کے علاج کی طرف ہم رغبت کریں گے. جی ہاں, بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باطنی امراض ہیں کون سے, اور اگر معلوم ہوتا بھی ہے تو چند کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کتاب کے اندر جس کا نام ہے باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ دیکھیے جی, دل بنا ہوا ہے لیکن یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس سے متعلق نہیں, بلکہ اس کی جو حقیقت ہے, دل کا جو ایک اندر کا پہلو ہے, جو حقیقت دل ہے, اس سے متعلق, باطن سے متعلق, ہماری روح سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا بیان ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ اگر ظاہری بیماری لگ بھی گئی تو میکسیمم یہ ہوگا کہ جسم کو تباہ کر دے گی. لیکن اگر کوئی باطنی مرض لگ گیا اور وہ بگڑ گیا
تو ہو سکتا ہے کہ ایمان کو تباہ و برباد کر دے. تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. مسلمان کے لیے ان باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. اس کتاب میں 47 یعنی کہ 47 ایسے امراض کا بیان ہے جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے. ظاہر نہیں ہے وہ، لیکن اندر ہی اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے. بڑے پیارے اور خوبصورت انداز پر ان بیماریوں کا تذکرہ ہے، پھر ان کے علاج کا بھی بیان ہے. اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک بیماری کا پتہ لگ گیا، مثال کے طور پر حسد ہے، بیماری ہے، بڑی خطرناک ہے، لیکن حسد سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اسی طرح ناشکری ہے یا مسلمان کے لیے برا چاہنا ہے، دل کے اندر مسلمان کے لیے برا گمان رکھنا ہے، اگر بیٹھ جائے نکل نہیں رہا تو آپ اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. 47 بیماریاں، باطنی امراض اور ان کا علاج، اور یہ صرف اور صرف 190 روپے ہدیے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اونلی 190 روپیز. 200 روپے بھی مکمل نہیں ہے، 200 روپے سے بھی کم قیمت میں 47 امراض اور اس کا علاج آپ حاصل کر سکتے ہیں. خود پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے باطنی امراض سے ہمیں حفاظت کا موقع ملے گا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض باطنی امراض وہ ہیں کہ جو آپ کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کے دل و دماغ کو ایسا متاثر کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو پڑھنے سے قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوگا. ظاہر ہے جب باطن صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، روح پاکیزہ ہوگی، ہمارا قلب منور ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل سکون بھی ہمیں ضرور نصیب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. بہت زیادہ اس کے صفحات نہیں ہیں، اگر کوئی اس کو روزانہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی پڑھے تو میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر بڑی آسانی سے اس کتاب کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. بڑی زبردست بائنڈنگ ہے، ہارڈ بائنڈنگ کے اندر یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، اور وائٹ پیپر میں اس کو جو وہ چھاپا کیا ہے. بڑی خوبصورت پرنٹنگ ہے، خوبصورت حواشی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کتاب بہت مفید ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو باطنی امراض سے متعلق بھی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کو ظاہری مرض سے بھی محفوظ فرمائے اور باطنی امراض سے بھی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان. یہ راشد بھائی آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسے اسباب ہیں، اچھا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اچھا ایک طرف تو ہم سیلری کم ہو گئی رونا روتے ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا رونا روتے ہیں، دوسری طرف اتنے بڑے بڑے نقصانات کو اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. تو یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے اور اس کا کیا سبب ہے؟ اسد بھائی، عبرت حاصل نہ کرنے کے جو اسباب ہیں نا، جی ان اسباب میں سے ایک تو سبب یہی ہے کہ بندے کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اسے عبرت حاصل نہیں ہوتی، وہ دوسروں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، بے باک ہو جاتا ہے. بے باک ہو جاتا ہے. اچھا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے غفلت، سستی. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس سے نصیحت اس وجہ سے حاصل نہیں کی جاتی کہ چھوڑو یار بس ٹھیک ہے، جب ہوگا پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی ٹینشن میں کیوں لیں، ابھی ٹینشن کیوں لیں. تو اس وجہ سے وہ کام کر گزرتے ہیں. اور جب سر پر پڑتی ہے، جب بندہ خود بیمار ہوتا ہے، خود ایکسیڈنٹ اس کا ہوگا، ٹینشن میں آئے گا، پھر وہ کہتا کاش یہ کام میں نہ کرتا، کاش میں اس طرح کے کام میں مبتلا نہ بہت ہوتا. بنیادی بات آپ نے فرمائی، غفلت اور سستی. غفلت اور سستی. اچھا تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جب تک بندے کے خود اس میں مبتلا نہ ہو تو فطری طور پر انسان کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں ایسا کبھی سنا ہی نہیں. جب کبھی سنتا ہے نا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس نے یہ کام کیا تھا، یا رمضان میں اگر بات کریں ہم تو پکوڑے سموسے یا اس طرح کی چیزیں کھاتا رہا اور بیمار ہو گیا، میں تو سالوں سے کھا رہا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے بھی وہ دوسروں سے عبرت نہیں پکڑتا. تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ جب بندے پر خود مصیبت نہیں آتی تو وہ کہتا مجھ پر تو مصیبت نہیں آئی نا، تو ایسے ہی ہوگا بس اس نے کچھ اور بھی معاملہ کیا ہوگا اس وجہ سے مصیبت آئی. ایسا ہی ہے. اور یہ جو آپ نے جو چیز بیان کی اس کو میں مزید تھوڑا ڈیٹیل کرنا چاہوں گا. ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، ایک بات ہے اور واقعی سمجھ میں آتی، لاجیکل ہے.
کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نا اچانک نہیں ہوتی. جی اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ کسی تسلسل کا نتیجہ ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو اچھا بھلا سویا تھا، صبح اٹھا، دل کا دورہ پڑا اور انتقال ہو گیا. اچھا بھلا آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، اچانک دل کا دورہ پڑا اور انتقال ہو گیا. تو محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ ہم اچانک اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہی برگر ہوتے ہیں جو 10 سال پہلے سے کھائے تھے. جب کھا رہا تھا تو اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا. وہ ایک تھا، اس نے ایک چھوٹا سا ایفیکٹ ڈالا، اس نے دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، چوتھی چیز کھائی اور ثقیل غذائیں کھائیں، کولیسٹرول لیول بڑھتا چلا گیا، شریانے، وریدے جو بھی ہیں دل کی امراض وہ بڑھتے 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 یہ 8-10 سال کے بعد جا کر یہ ایفیکٹ ہوا. اچھا یہ تو ہم نے ایک باڈی کے سٹرکچر کی مثال دی. ایسے ہی اگر کسی کو نوکری سے نکالا جاتا ہے نا تو وہ بھی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج جو سیٹھ صاحب آئے، آپ کو دیکھا آج یار اس کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، ایچ آر کو بولا اس کو فارغ کر دو. نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج ان کا موڈ خراب تھا، یار اچانک مجھے نکال دیا ہے. اب تجربہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بھی نوکری سے نکالا جاتا ہے تو وہ آپ ملیں اس سے ذرا ایگزٹ انٹرویو کریں تو وہ یہی کہے گا کہ یار بس پتہ نہیں کیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اچانک نکال دیا. سرکاری اچانک نہیں تھا، آپ کو 6 مہینے سے ایچ آر کہہ رہا تھا کہ آپ وقت پر تشریف لائیے. ٹھیک ہے، آپ کا جو مین آدمی ہے، جو آپ کے باس ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے کام میں جو ہے نا وہ خوبصورتی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ وقت پر نہیں آ رہے تھے اور جلدی جا رہے تھے، فون آپ کا اٹینڈ نہیں ہوتا. جو کام دیا جائے جب پوچھا جائے اچھا ہاں میں ابھی کرتا ہوں، ہمیشہ یاد دلانا. یہ ساری چیزیں تھیں جو جمع ہو کر آئیں اور آج جو ہے نا وہ یہ رزلٹ نکلا جس کو آپ اچانک سمجھ رہے ہیں. یہ اچانک نہیں ہے، یہ وہی غفلت اور سستی ہے جو راشد بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم عبرت کا نشان بنتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. اچھا پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک موقع دے دے وغیرہ وغیرہ. تو یہ غفلت اور سستی اور ڈیلے کرنے کی جو طبیعت ہے یہ واقعی آپ کو کئی دفعہ نقصان میں مبتلا کر چکی ہوگی. اچھا آپ کا بڑا اہم کام ہے، ٹرین کیوں چھوٹتی ہے، وقت پر نہیں نکلتے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جو بھی لیٹ آنے والا ہے اسے جب بھی بات کریں تو جھٹ سے وہ بولے گا ٹریفک جام تھا. اچھا یہ اب تو سنتے ہی جو ہے نا نظر آ جاتے ہیں سامنے والے کی کوالٹی کیا ہے. اللہ کے بندے جب پتہ ہے کہ ٹریفک جام ہوتا ہی ہے تو یہ کوئی عذر والی بات تھوڑی ہے کہ آپ کو 10 منٹ پہلے نکلنا چاہیے تھا. لیکن وہی سستی، قائلی اپنے دماغ میں عذر بنائیں گے اور ڈیلے کریں گے کہ یہ ابھی تو نہیں ہوا نا، جب ہوگی دیکھی جائے گی. ایک بڑا پیارا جملہ ہے یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ یو آر ہائرڈ فار یور اسکلز اینڈ فائرڈ فار یور بیہیویئر. کہ آپ کو جب بھی کوئی رکھتا ہے تو آپ کے سکلز کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، آپ کو ہائر کیا جاتا ہے آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور جب آپ کو فائر کیا جاتا ہے تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہیں. آپ کی جو بیہیویئر ہے نا اس کی وجہ سے فائر کیا جاتا ہے، سکلز کی وجہ سے نہیں. یار یہ تو بڑا شاندار کام کرنے والا ہے، وقت پر آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، سب سے بعد میں جاتا ہے، کام بھی شاندار کرتا ہے، آج اس کو نوکری سے نکال دو. ایسا نہیں ہوتا. واقعی یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہم دوسروں سے عبرت حاصل کریں، خواہ وہ ہمارے روزگار کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، یا ہمارا آخرت کا معاملہ. یہی سستی اور کاہلی نمازوں میں دیکھ لینا. ابھی رمضان مبارک گزر ہی رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو 20 رکعت تراویح پوری پڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں کہ جو روزانہ جو ہے وہ اپنے فرائض اور واجبات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. کتنا ہم ڈیلے سے کام لیتے ہیں. داڑھی شریف رکھنا واجب ہے. سستی یا غفلت دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. شادی کے بعد رکھوں گا، حج کر لوں پھر رکھوں گا. اس طرح ڈیلیز کرتے کرتے کتنے ایسی جیسے گناہوں سے بچنے میں بھی یار معاذ اللہ ایک تعداد ہے جو ایسا کرتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اور وہی ڈیلے کرتے کرتے معاذ اللہ بعضوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کو توبہ کرنے کی جو ہے نا وہ فرصت نصیب نہیں. اسد بھائی اسی طرح ایک عبرت حاصل نہ کرنے کا جو سبب ہے نا وہ ہے آپ کی گیدرنگ. ایک کال لے لیں راشد بھی، آپ کی اجازت ہو؟ جی بالکل. گیدرنگ ایک بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں. ایک کال شامل کر لیں. جی سید فوقر احمد کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. آپ کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ اچھا بیان فرما رہے ہیں، میں اس نتیجے پہنچا ہوں اپنے تجربے سے کہ جو لوگ عبرت نہیں پکڑتے عبرت والے واقعات دیکھ کے، وہ غالباً متکبر
मुतवत्तर लोग होते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो कुछ नहीं होगा, जैसे अभी अगर फरमा रहे थे। इबरत के लिए कुरान करीम में सैकड़ों वाकयात हैं, हमारी हिस्ट्री मौजूद है। मैं अपने बच्चों से, छोटों से ये कहता हूँ, देखो भाई हम तारीख हैं, आप हमें पढ़ें, हमने जो गलतियां करी हैं उसको आप ना दोहराएं, से इबरत पकड़ें। फिर भी कोई ना पकड़े, अब मेरे ख्याल से तो अल्लाह ही तौफीक देता है इबरत लोग जो पकड़ते हैं। इबरत हम नहीं पकड़ेंगे, इसी वाक़े को देखने के बाद तो फिर नुकसान में ही जाएंगे और तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर हो जाएगी। और आखिर में तो यही बात कहूँगा कि जो लोग इबरत नहीं पकड़ते, यानी अकड़ू जो होते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, जैसे अभी मौलाना बात कर रहे थे वन विलिंग वाली, देख रहे हैं टांगे टूट रही हैं, हड्डियां टूट रही हैं, मर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं सैकड़ों हमारे शहर कराची में लड़के जो हैं वो वन विलिंग करते फिर रहे हैं, मर रहे हैं, बात नहीं आ रहे। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे और हमको ये समझ बूझ अता करे कि इन वाकयात से जो देखते रहते हैं खुली आंखों से, उससे हम लोग इबरत पकड़ें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आमीन, माशाअल्लाह। बहुत बहुत जो है वो कम्प्रिहेंसिव कॉल थी। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और एक जो बात इन्होंने कही कि मैं अपने बच्चों को अपनी तारीख के वाक़यात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वाकई ये तरबियत का एक हिस्सा होना चाहिए, अपने घर में इस तरह के वाक़यात को हम डिस्कस करें। ठीक है, वो उसको कितना लेते हैं कितना नहीं लेते, लेकिन हमें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। और फ़र्क पड़ता है जब आप समझाएंगे, कुछ बात करेंगे। हमारे जितने हम बैठे हुए हैं यहाँ पर या जो भी हमारे नाज़रीन हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम इसलिए बचते होंगे कि हमारे वालिद साहब ने या हमारी वालिदा ने या किसी बड़े ने हमें कोई बात कही होगी कि बेटा देखो ऐसा नहीं करना, ऐसा हुआ था, और वो बचपन से दिमाग के अंदर होती है और बंदा अपने आप को वाकई बचाने में कामयाब होता है। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। जी राशिद भाई, आप फरमा रहे थे। एक तो यही कि खुशफहमी के जो अफराद, शिकार अफराद होते हैं ना, उनके साथ ये मामला होते हैं। और एक मैं अर्ज कर रहा था, ये जो माहौल की बात कर रहे थे आप, आपकी जो गैदरिंग होती है, आपका जो माहौल होता है, तो ये माहौल आपको इबरत पकड़ने नहीं देता। बाव का आपका दिल करता है कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, फुलां के साथ ये हुआ था, लेकिन दोस्त आपके जो होते हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद तो आपको उकसाते हैं, गलत चीज पर हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, नहीं नहीं आप तो माशाल्लाह यार वाह, आप तो जबरदस्त किस्म की गाड़ी चलाते हो, आप तो ये करते हो वो करते हो। और वो उनको खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी, अपनी जो क्या कहते हैं दुनिया बर्बाद कर बैठता है। ऐसा ही इसी तरह आखिरत भी बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसे वाकयात है ना, समुद्र में गए दोस्तों के कहने की वजह से, वो अंदर जाते रहे तैरते रहे और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। एक मुहावरा है, किसी किताब में तो नहीं पढ़ा लेकिन सुना है, इसको किसी ने ताबीर किया कि पुदीने के दरख्त पे चढ़ाना। पुदीने के दरख्त है, अच्छा पुदीने का दरख्त, चले पहली है शहर वालों के लिए, तो पहली है कि पुदीने का दरख्त किसी ने देखा है, तो शहर वाले बाज़-औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं कि पुदीने का दरख्त, तो पुदीने का दरख्त होता ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। यानी कि इसका जो मैं समझाऊं लॉजिक, कि एक ऐसी चीज़ पर हौसला अफजाई कर देना जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, उसका अंजाम क्या होना है, आपने गिरना ही गिरना है। तो बड़ी एक बुनियादी बात है कि आपकी गैदरिंग जो है ना, वो आपको इबरत हासिल नहीं करने देती। वाकई जो गलत तरह के बेवकूफ़ किस्म के दोस्त होते हैं या जो दीनदार नहीं होते, तो वो फिर गलत बात पर आपकी हौसला अफजाई करेंगे, यार तू तो ये करके आ जाए, तेरी क्या बात है, तो ऐसा शानदार आदमी है, बस हम में से तू ही है जो ये कर सकता है। अच्छा आपको चढ़ा दिया और आप भी जो है ना वो पुदीने के दरख्त पे तशरीफ़ ले गए हैं और फिर जो है ना वो पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और आपका जो भी होना था वो हो गया। तो अपनी गैदरिंग को अच्छा बनाएं। वाकई बहुत बुनियादी बात है कि अगर हमारी गैदरिंग अच्छी होगी तो हमें किसी तरफ जाने से पहले ही रोकेगी। और यहाँ पर एक और पहलू अर्ज करूँ कि अगर आपके सामने कोई शख्स जो आपके साथ उठने बैठने वाला है वो किसी की बुराई कर रहा है, तो इससे इबरत हासिल करें। बहुत बड़ी इबरत है इसके अंदर। आज किसी की आपके सामने बुराई कर रहा है तो आप समझ जाएं कि वो आपकी किसी के सामने, यानी उसकी आदत ये है, बिल्कुल भी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे जितना जल्दी हो सके अच्छे अंदाज पर आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। आदत होती है लोगों की, फैमिली मैटर्स कुरी देंगे, इधर की बात उधर की बात। अच्छा उस वक्त आपको अच्छा लग रहा होगा कि यार ये देखो यार फलां की मालूमात मुझे दे रहा है, लेकिन याद रखिए आपके साथ ये शख्स वो हशर करेगा कि आप फिर याद करेंगे कि आपकी वो बातें जा रही कि बंदा जब किसी के साथ गैदरिंग की बात की ना राशिद भाई ने, गैदरिंग का मतलब कि जिसके साथ बंदा वक्त गुजारता है, काम काज से वापस आ गए, मोहल्ले में वक्त गुजारें या स्कूल कॉलेज के अंदर हैं, तो अपना जो फारिग वक्त है बंदा जिसके साथ गुजारता है वो उसका माहौल या गैदरिंग कहलाती है। जब आप इतना वक्त स्पेंड करते हैं तो राज की बात राज नहीं रख पाते, बात ही बात करनी है तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो जो शख्स आपके सामने
کسی کی بات کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی بات کسی کے سامنے وہ کرے گا، اور اس سے عبرت حاصل کریں، ورنہ سمجھے کہ آپ خود عبرت کا نشان بنیں گے. آپ کی وہ باتیں آپ کو لوگ آ کر بتائیں گے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کو کیسے پتہ لگ گیا. وہ آپ ہی کی زبان حق کے ترجمان سے نکلی تھی اور وہ آگے پہنچی تھی، اور وہ گھوم پھر کر پچھلے محلے سے واپس آپ تک پہنچی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عبرت کی بات ہے. بہت سارے واقعات. جی ایک اور عرض کروں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں، جی مصیبت میں مبتلا دیکھنے کے بعد ایسے مسلمان ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا. بے شک. اور یہ جو محفوظ رکھنے کی جو دعا ہے، شکر کرنے کی جو ایک کیفیت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ بندہ غلط تھا تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا، میں اچھا ہوں اس لیے میں مصیبت سے محفوظ رہا، یہ نہیں، بلکہ شکر کی عاجزی کی کیفیت ہو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے اس بیماری سے. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے نا، دو طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو جسمانی بیماری، صحیح، وہ جسمانی طور پر کسی مرض کا شکار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محفوظ رکھا. جی. دوسری بیماری ہے باطنی، اس کے گناہوں کی، فسق و فجور کی. اس کے فسق و فجور کو آپ جب دیکھتے ہیں، وہ بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتا، رمضان میں روزے ہی نہیں رکھتا، رمضان میں بھی گناہوں کے اندر وقت اپنا صرف کرتا ہے، تو پھر مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کے سامنے کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، تاکہ اسے عبرت ہو، اسے عبرت ہو کہ میں اس طرح کے غلط کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھ سے لوگ عبرت پکڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے اسد بھائی یہ بیان فرمایا، حالانکہ خودکشی جو کر لے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا جو مطلب بہت بڑا عالم ہو، مفتی ہو، جس کا ایک کیا کہتے ہیں اقتدار ہو، دینی اعتبار سے بڑا ہو، جس کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہوں، رہنما سمجھتے ہوں، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو کہ دیکھو یہ کام اس نے غلط کیا، اس وجہ سے فلاں عالم صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ گناہوں سے بچیں گے. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان پر اگر غور کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو عبرت ملتی ہے، اور پھر بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور دنیاوی طور پر جو چیزیں نقصان دینے والی ہوتی ہیں ان سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑا دو تین اور وجوہات جو میرے ذہن میں ہیں، ان میں سے یہ ہوتا ہے. جی بالکل. کچھ کال لے لیں. اللہ کالرز کو اصل میں کہا ہوا ہے نا ہم نے کہ آپ کال کریں. جی جی چلیں جی سنائیں. جی میرا نام عبداللہ اختاری ہے نا، بلا لو مجھے شاید روبر موجود، جس کلام کی مجھے نا فرمائش کرنی تھی. چلیں جی، نعت خان اسلام بھائی بھی موجود ہے. مزید کال. مزمل جیلانی بات کر رہا ہوں سرگودا سے. نا کلام سننا چاہتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا. چلے جی فرید بھائی ایک ایک دو اشعار سنا دیں، پھر انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں غریب چاک سینہ چاک میں پہنچوں کو جانا میں غریب چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ
عاشقوں شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بروبر مدینے میں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے عطا کیا مجھ کو درد الفت کہا یہ پر خطا کی قسمت میں اس قدم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ کیا شعر ہے سدا بہار ہیں جب سنیں تب اس کا لطف لیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کیا بات ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرمائے جی غلام محی الدین بھائی ایک مزید سبب عبرت نہ حاصل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی واہ واہ دکھانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو اور جو ہے سب مجھے مانیں اور اچھی نگاہ سے دیکھیں تو پھر انسان جو ہے نا ریکارڈ بنانے کے چکر میں رہتا ہے اچھا اور بھائی میں یہ کروں گا تو ریکارڈ بن جائے گا وہ پھر اتنی خطرناک جگہوں پہ جا کے اپنی سیلفی لیں گے اپنی تصویریں اتاریں گے اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ اتنی اونچی پہاڑی پہ جا کے انہوں نے سیلفی لی تاکہ یہ بتا سکے کہ دیکھیں میں کہاں گیا اور وہ وہیں سے جا کے جو ہے نیچے گر گیا ایڈونچر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایڈونچر کرنا یعنی کہ ایسے کام کرنا کہ جو نارملی لوگ نہ کرتے اور مشہور ہو جاؤں میں لوگوں میں لوگ میری واہ واہ کریں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ مشہور ہونے کے چکر میں انسان جو ہے ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ انسان عبادت کی طرف نہیں آتا غفلت کا شکار رہتا ہے لمبی خواہشات جیسے کہ وہ شاعر نے بھی کہا نا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے دنیاوی خواہشات دنیا کی رنگینیاں
یہ انسان کو ایسا غافل کر دیتی ہیں کہ پھر اس کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں پڑھ ڈالیں، آپ حدیثوں کا تذکرہ کریں، واقعات پڑھیں، لیکن اس کو عبرت نہیں ہوتی۔ اور کیسے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے جنازے کی تدفین کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو، بلکہ قبرستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو جنازے میں شریک ہیں اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن وہاں بھی ان کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی عبرت نہیں ہوتی۔ بلکہ شب برات میں ماشاءاللہ ایک مسلمانوں کا رجحان ہوتا ہے قبرستان جانے کا، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے ان کی قبر کی زیارت کرنے جاتی ہے، فاتحہ خوانی کے لیے جاتی ہے، لیکن ایک تعداد ایسی مطلب غفلت کے شکار لوگوں کی ہوتی ہے جو نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی قبر پہ چڑھ رہے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم قبرستان میں ہیں، اور وہ مطلب ایک مذاق کا انداز اور ایک عجیب و غریب غفلت بھرا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قطعی جنتی ہیں، اور کئی مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے، لیکن آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی قبر کے پاس جاتے تو وہاں اس کے سرانے بیٹھ کر آپ اتنی گریہ ازاری فرماتے تھے کہ آپ کی گریہ ازاری کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے یہ انداز تھا آپ کا، آپ اتنی گریہ ازاری فرماتے تھے۔ آپ نے جو بات کہی ہے نا غلام محی الدین بھائی، یہ تو واقعی ایک طبقہ ہے جو عبرت لینا تو دور کی بات، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں، اسی سے الرجک ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، اور یہاں تک سنائی دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ یار ہمیں اتنا مت ڈرایا کرو جی معاذ اللہ۔ ان کو یہ نصیحت اور عبرت کی بات اگر کہی جائے تو وہ یعنی کہ گویا کہ سننا ہی پسند نہیں کرتے کہ نہیں، ہم اپنی غفلت ہی میں بھلے، ہم اپنی سستی ہی میں بھلے، اور اپنے اوپر ایسا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں سستی کا، کاہلی کا، اور نصیحت نہ قبول کرنے کا، کہ ان کو پھر یہ باتیں ہی بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کی باتیں، یعنی کہ اگر یہ بات فضول ہے یا معاذ اللہ بری ہوتی تو قرآن کا حصہ کیسے ہوتی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، جو قبر و حشر کی باتیں، جو ڈرانے کی باتیں ارشاد فرمائیں، سورہ تکاثر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اب میں جو تمہارے سامنے سورت پڑھنے جا رہا ہوں، مفہوم ہے روایت کا، تو جو اس کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رونے لگے، اچھا کچھ روئے اور کچھ کو رونا نہ آیا، تو فضیلت تو سب سن چکے تھے، تو جن کو رونا نہ آیا انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں نہیں رونا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوبارہ اس کو تلاوت کرتا ہوں، تو جو رو سکے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سورۃ تکاثر کیا ہے، اس کے اندر دنیا طلبی کے بارے میں بتایا گیا ہے، موت کے وقت جو بندے پر مستقبل کے اندر معاملات ہونے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ تو عبرت کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مضامین موجود ہیں، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو اس بات پر ابھار رہے ہیں، ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سن کر رونا چاہیے، اور صحابہ کا جذبہ بھی مرحبا کہ رونا نہ آیا تو اس بات پر ان کو افسوس ہوا، ملال ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ یار مولانا لوگوں کو جب دیکھو یہ ڈراتے رہتے ہیں، یار بس یہ تقریریں جو ہے نا وہ بس ڈراتے رہتے ہیں، بعض تو معاذ اللہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پر، لیکن ایک عبرت کی یہ بات ہے کہ یار آپ کیسے آدمی ہیں کہ آپ کو جب اللہ رسول کی بات بتائی جائے، آپ کے بھلے کے لیے آخرت کی، قبر کی، نزا کی، برزخ کی کوئی بات بتائی جائے کہ ایسا نہیں کرو ورنہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، اور اس پر آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ یار بس ہمیں زیادہ نہیں ڈرایا کرو، تو یہ کتنی ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے، ایسا ذہن عطا فرمائے کہ نصیحت ہم حاصل کرنے والے بنیں، ورنہ یقین کریں کہ یہ جو مزاج ہے نا کہ یار ہمیں نہ ڈراؤ، ہمیں نہ بتاؤ، ان کو پھر تباہی سے شاید کوئی نہ بچا سکے۔ سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ باتیں بہت ساری ہیں، گفتگو بہت ساری کرنی ہے، اور بھی پہلو ہیں، عبرت ہم کیوں نہیں حاصل کرتے اور کیا ہمارا انداز ہے معاشرے کے اندر، لیکن یہ بھی ایک سنت ہے، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ادا کے بارے میں، کسی طریقے کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے وہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔
खुशबुए रमज़ान। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مدنی چینل کی صبح کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ایک سیگمنٹ یہ بھی سنت ہے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کا مفہوم ایک وسیع مفہوم ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو نہیں کہتے، بلکہ راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا، کسی کانٹے کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی ثواب ہے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس سے مسکرا کر ملنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی مدد کرنا بھی ثواب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدد بچے کی بھی ہوتی ہے، مدد بڑے کی بھی ہوتی ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی اس کے ساتھ تعاون ہے، کسی کو راستہ پار کرا دینا یہ بھی اس کے ساتھ مدد ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا یہ بھی اس کے ساتھ مدد ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، گھر کے کاموں میں تعاون کرنا یہ بھی گھر والوں کی ایک مدد ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ پیارا کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے، جانور کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے۔ الغرض گھر کے کام کاج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدد کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارا کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں پانی مانگوں تو مجھے پانی پیش کیا جائے، میں بیٹھے ہوئے کہہ دوں کہ مجھے پانی پلایا جائے تو میرے لیے ہر وقت پانی حاضر کیا جائے، میرے لیے چیزیں حاضر کی جائے، میرے لیے ہر چیز تیار کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح میں تھک جاتا ہوں اس طرح میرے گھر والے بھی تھک جاتے ہیں، جس طرح میں بیمار ہو جاتا ہوں اس طرح میرے گھر والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جس طرح میرا کبھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تھکن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس طرح کبھی گھر والوں کا بھی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے کام کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ کبھی ایسا ہو کہ مجھے پانی مانگنے کی، کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی میں بھی اٹھ کر پی لوں۔ بلکہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ میں بھی پانی پیش کروں، پانی پلاؤں۔ اس میں عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ گھر والوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جو لوگ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں تعاون کرتے ہیں ان کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر کا ماحول اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کی جو تکلیف دور کرتا ہے، دنیاوی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، گھر والوں کو کسی چیز کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ ہمیں بسا اوقات کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لا کر دی جائے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم بسا اوقات اسے اگنور کرتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ اگر ہم احساس کریں تو ہم گھر والوں کا دل جیت سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے احساس کریں، اللہ کی رضا کے لیے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں تعاون کریں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہم پر پڑتی ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کو اس چیز کی گھر والوں کو کتنی ضرورت تھی۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین، یہ سنت ہے کہ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کیا جائے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی فائدہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کی قیامت کی مشکل کو حل فرماتا ہے۔
کیونکہ جو کسی کی دنیاوی مشکل کو آسان کرتا ہے، حل کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو آسان کرے گا، ایک مشکل کو حل کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت کہ وہ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اس پیاری سنت پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ بھی ایک سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان۔ ماشاء اللہ، یہ بھی ایک سنت ہے، اگرچہ نصف بڑی بھاری ہوتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج کر لینا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اس نیت سے کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کی بڑی اچھی عادات سننے میں آتی ہیں کہ وہ خود بخود کچھ گھر کے کام اپنے ذمے پہ لے لیتے۔ ایک تو یہ نا کہ گھر والے کچھ بولیں گے تو ہم کریں گے، کیا یہ اچھا ہو؟ جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اس کی بڑی اچھی عادت تھی، مشورتاً عرض کر دیتا ہوں، منچ والے اسلام میں بھی عمل کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے اپنا جو ایک شیڈیول بنایا ہوا تھا کہ صبح وہ خود ہی فریج کھولتے تھے اور اس میں دیکھ لیتے تھے کہ بھئی سبزی میں کیا چیز کم ہے، فروٹ میں کیا چیز کم ہے، مسالہ جات کو ایک نظر دیکھ لیا، خود ہی لسٹ بنا لی اور خود ہی لے کر آ گئے۔ تو کتنا زبردست ہے، نہ اس میں گھر والوں کو کہنا پڑے، نہ سننا پڑے، نہ ان کو تکلیف۔ ایک ان کی روٹین تھی کہ وہ روزانہ صبح اٹھیں گے، ان کا جو بھی ٹائم ہے 8-9 بجے تو وہ جائیں گے کچن کے اندر، سب چیزیں دیکھیں گے، خود ہی لسٹ بنائیں گے، لے کر آ جائیں گے۔ تو کتنا زبردست گھر میں ماحول بنا ہوا ہوگا نا۔ گھر والے کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں کہ وہ اچھی ہیں واقعی کہ کر لینے چاہیے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے ہی اچھے لگتے ہیں کہ عورتیں ہی کریں تو ہی زیادہ اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن باہر سے لانا تو مرد ہی کا نہیں، کام وہ ہے نا۔ باہر سے لانا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ بالکل اب خود ہی جا کر، ٹھیک ہے جی اب ہنڈیا سے سالن بھی خود ہی ڈال کے لیں گے، چلے تکلیف نہ ہو، یا آپ تھوڑا سا وہ بچہ رو رہا ہو خود ہی آپ اٹھا کر وہ ہر معاملے میں آگے آگے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کل کو پریشانی آپ کو آپ نے ایک الگ پہلو چھیڑ دیا ہے، تو اس بڑا مشکل ہے یہ کہ بچہ اگر رو رہا ہے اس کو اٹھا لیا تو کیا حرج ہے؟ نہیں اچھا ہے، کچھ اٹھا لیا وہ اچھا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں عادت آپ اپنی بنا لیتے ہیں نا کہ جب بھی تھوڑا سا مسئلہ آپ ہر معاملے میں ہر ایک میں آگے آگے ہی ہوتے ہیں نا تو پھر آگے چل کر آپ کو ہی پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی تھوڑا راشد بھائی کی بات کو رکھ لیں، اتنا کام کریں جتنی پریشانی اٹھا سکیں، چلو یوں کر لیتے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ یہ تو بہت دور کا مرحلہ ہے کہ کوئی اتنا کام کرنے لگ جائے کہ خود ہی پریشان ہو۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نہیں کرتے اور اکثر نہیں کرتے اور گھر والوں کو شکایت رہتی ہوگی، تو بہرحال کچھ نہ کچھ کام کریں انشاءاللہ ضرور، اس سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، اور خاص طور پر جو مردوں کے کرنے کے کام ہیں وہ مردوں ہی کو کرنے چاہیے، جیسے بازار سے سودا سلف لانا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے لیے بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو خود کریں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بڑی اچھا ماحول بنے گا، اور سنت کی نیت سے اگر گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں گے، کوئی کام کاج کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ خالد بھائی کے پاس چلتے ہیں، کچھ میسیجز ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں۔ ایک میسیج آیا ہے اور ابھی جو راشد بھائی گفتگو کر رہے تھے اس کے بعد آیا ہے، پہلے آیا ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ جس کو اٹیچ کر کے لیا جائے تو ذرا دلچسپی مزید ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ السلام۔ اسد بھائی، کیا چھوٹا بھائی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے بڑے میرڈ بھائی سے اس کی ہوئی غلطیوں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں مبہم سا سوال ہے تو بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ عموماً چھوٹا بھائی فائدے میں ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے 2-3 بڑے بھائی ہیں اور تینوں شادی شدہ ہیں تو ان کے تجربات سے، ان کے اپس ڈاؤنز سے، ان کی اچھی بری عادتوں سے یا ان کے نتائج سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور عموماً چھوٹا بھائی سکھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی تجربات کی بٹی میں گزر رہا ہوتا ہے، تو بڑے بھائی سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں عبرت عموماً جب لفظ عبرت استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ان چیزوں کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، تو واقعی اگر بڑے بھائی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا
تو بالکل عبرت حاصل کرے. یعنی کہ عبرت یہ نہیں ہے ضروری کہ کوئی قوم عاد اور سمود سے ہی حاصل کی جائے گی اور اپنے گھر میں نہیں کی جائے گی, کسی سے بھی کی جا سکتی ہے, بالکل کرنے میں حرج نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. ایک مسجد ہے کہ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. دعا کا طالب سید رضوان علی, آمین. علی فیملی. اچھا جی. ایک اسلام بھائی کہہ رہے ہیں جو ہمیں فیس بک پر سلسلہ براہ راست دیکھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جس کتاب کی ترغیب دلائی گئی ہے میں انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھوں گا. کیا بات ہے جی, اس طرح کے میسیجز دیا کریں, اس سے جو ہے وہ دوسروں کو ترغیب ملتی ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کو حاصل کریں گے. اور بھی میسیجز آپ بھیج ایک سکتے ہیں, فرما رہے ہیں کہ تو آپ کو فائدہ ہوگا. غلام عباس بھائی ہیں, یہ بھی فیس بک پر دیکھ رہے ہیں سلسلہ, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے, اب میں پڑھنے کی بھی نیت کرتا ہوں. کیا بات ہے, یہ ہوئی نا بات. جو اس کا اصل مقصد ہے وہ پڑھنا ہی ہے, لیکن دیکھیں رکھنا بھی مفید ہوا نا, تھی تو ابھی پڑھنے کی نیت کر لی. مدینہ مدینہ. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی پرانی گیدرنگ میں نہیں جاؤں گا اور عاشقان رسول کی صحبت میں وقت گزاروں گا, مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کی نیت پر جو ہے نا آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خود ہی دیکھیں گے کہ جب پرانی گیدرنگ کو چھوڑ کر اچھی صحبت کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی کے اندر کتنا زبردست جو ہے وہ چینج نظر آئے گا. مرحبا, موسٹ ویلکم. اللہ پاک آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی سعادت عطا فرمائے. ایک کال بھی ہے, اس کو شامل کر لیتے ہیں. جی محمد شہباز اتاری جیسے شری ملی خالدین سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ عز و جل خوشبو رمضان ساری ہے اور آج کا موضوع عبرت ہی عبرت ہے. تو میں عرض یہ کروں گا کہ ہمارے ہر گھر سے جنازے نکلے ہیں, ہر گھر سے میتیں نکلی ہیں, تو ان سے کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے کہ آج کل یہ ہے کہ جب فوتگی ہو جاتی ہے گھر والے دیگر رشتہ دار روتے دھوتے ہیں. اس کی رونے دھونے کی وجہ جو میری عقل میں آئی ہے وہ یہ ہے, وہ روتے ہیں کہ یہ دنیاوی کاموں کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کام کرتا تھا تو پیسے آتے تھے. دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام آ جاتا تھا. آیا کوئی بہن بھائی اس بات سے بھی روتا ہے کہ ہمارے بھائی کی نماز آج قضا ہو گئی ہے, اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا, آج اس کا جمعہ قضا ہو گیا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا. راشد بھائی سے عرض ہے کہ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. جی راشد بھائی. اس میں واقعی اسد بھائی ہوتا یہی ہے کہ جب گھر میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو گھر والوں کی جو پریشانی کا اصل سبب وہ اکثر یہی ہوتا ہے. خیر ہر مرتبہ یہ ہو ضروری نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے عبرت کا ایک جو سامان ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ تھے اس وقت بھی رزق اللہ رب العزت ہی دے رہا تھا, بے شک, اور اب بھی رزق اللہ نہیں دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے, لیکن ہمیں عبرت پکڑنی ہے کہ دیکھیے انہوں نے دنیاوی طور پر تو بہت کوششیں کی, ہمارے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے انہوں نے, لیکن دینی طور پر یہ خود کو مضبوط نہ کر سکے, عبادات میں وقت نہ گزار سکے. آج یہ یوں سمجھے کہ بغیر توبہ کیے نیکیوں بھری زندگی گزارے, بغیر دنیا سے چلے گئے, کہیں ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جائے. پھر ہم جب جنازے کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ وہی ہمارا بھائی, ہمارے والد ہیں, ہماری والدہ ہیں, جب تک یہ زندہ تھے ہم انہیں اپنے آنکھوں سے دور کرنا گوارا نہ کرتے. کبھی یہ کسی اور کے ہاں چلے جاتے تو ہم بے چین ہو جاتے تھے کہ ان کے بغیر زندگی گزرے گی کیسے, ہمارا دل نہیں لگتا تھا. اور آج ہم انہیں کچھ دیر کے لیے بھی گھر میں رکھنا وہ گوارا نہیں کرتے. ایک اتنا ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو جلدی جلدی قبرستان چھوڑ کر آئیں. بڑا پیارا کسی نے شعر کہا کہ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. جنازے کو جب ہم اٹھاتے ہیں, میت کو اٹھاتے ہیں, کندھوں پر اٹھا کر جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کاش کہ ہمارا یہ تصور بنے, ہمیں عبرت اس سے حاصل ہو کہ ایک دن اسی طرح مجھے بھی کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا کہ جہاں میں دن کے اجالے میں جانا بھی بہت بھاری محسوس کرتا تھا. اس جگہ مجھے سینکڑوں سال یا ہزاروں سال رہنا پڑے گا, منو مٹی تلے رہنا پڑے گا کہ جہاں نہ روشنی کا سامان, نہ وہاں پر کوئی ہوا کا سلسلہ, نہ وہاں پر
کچھ بھی میرے لیے آرام کی سہولیات ہوں گی اس جگہ پر مجھے رہنا پڑے گا جس جگہ آج ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں اور چھوڑ کر ہم آ رہے ہیں، کل کو مجھے بھی اسی طرف آنا پڑے گا۔ اگر یہ ہماری سوچ بن جائے، یہ فکر بن جائے، تو یقین جانیے کہ جس طرح امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دوسرے کی موت آپ کے لیے نصیحت ہے، بے شک کسی اور کی موت آپ کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ دوسرے کی جب موت دیکھتے ہیں، اس کی جان کنی کا عالم دیکھتے ہیں، اس کی موت کے وقت اس کی جو کیفیت ہے، وہ جو تکلیف کے عالم سے گزر رہا ہے، آپ کے سامنے کتنوں کی ایسی موت واقع ہوئی، آپ کے سامنے کتنوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنے آپ کے سامنے وہ بیچارے اس طرح موت کو انہوں نے گلے سے لگایا اور عبرت کا نشانہ بن گئے۔ اگر آپ ان سے عبرت پکڑ لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کرنا شروع کر دیں، تو پھر انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور توبہ کرنے کی طرف انسان بہت تیزی کے ساتھ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کا انداز دیکھیں تو واقعی اپنی زندگی پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدھ لفظ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو، کہ آپ کی جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، کفا بالموت واعظہ یا عمر یا عمر، یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے گویا کہ یہ تحریر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، ان کا یہ کام رسمی نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، موت میت پر جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا احساس اور جذبہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی۔ کچھ دیر کے لیے تھوڑا گھبراہٹ بھی طاری ہو گئی، گناہوں سے ایک آدھ دن کے لیے پیچھے رہ گئے، چھوڑ دیے، ایک دو دن نمازیں بھی پڑھ لی، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر خود احتسابی اور موت کو یاد رکھنا کیسا ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں، قطعی جنتی ہیں، لیکن اپنی انگوٹھی مبارک کے اندر اپنی نصیحت کے لیے اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ تو موت تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی نصیحت ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ موت آتے ہی بندے کے اعمال کیسے منقطع ہوتے ہیں، کیسا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے اور ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جو پہلے اس کا مال تھا وہ وراثت کا مال ہو گیا، جو اس کے اعزا اقربا تھے اب وہ پسماندگان ہو گئے ہیں، وہ خود جو کچھ بھی تھا، مرنے سے پہلے ہر ایک کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، سیٹھ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، جو بھی ہیں، لیکن مرنے کے بعد سب کا ایک ہی ٹائٹل ہوتا ہے کہ اب یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ مرنے کے بعد سارے ٹائٹل لے لیے جاتے، میت ہے، مردہ ہے، یا جو بھی بولے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طور پر بھی اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے جہاں اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ خصوصیات ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں، ایسے افعال ہیں کہ جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں، انہی میں سے ایک جو ہے وہ موت کا تصور بھی ہے۔ اور آج کل تو آپ کوئی بھی امیر سنت کی تحریر اگر دیکھیں تو آپ کو الموت لکھا ہوا نظر آئے گا، حواشی کے اندر لکھا ہوا نظر آئے گا، کوئی روایت لکھی ہے تو اس کے آخر میں نظر آئے گا، گھر کے دروازوں پر تو دیواروں پر تو مختلف طغروں پر، تو یعنی کہ بہت سارے اطراف میں جہاں آپ وقت گزارتے ہیں الموت لکھ کر اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ فکر آخرت کا سامان کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، رحمت سے آپ کا لمحہ لمحہ جس طرح عبادت میں بسر ہوتا ہے، جس طرح خدمت دین میں بسر ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے، لیکن اپنے لیے پرسنلی جو ہے وہ آپ نے کیسے ریمائنڈرز بنائے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان نیک لوگوں کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ مزید بھی انشاءاللہ اسباب پر ہم نے غور کرنا ہے کہ جب یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یوں یاد دہانی کراتے تھے تو آخر ہم کیوں نہیں؟ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اب وقت ہوا ہے ہمارے اردو کے سیگمنٹ کا۔ ہم اردو سے متعلق جو ہے وہ کچھ الفاظ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلفظ کی درستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی نہیں ہوتی اور ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے اردو باقاعدہ کم سیکھی ہوتی ہے، بول رہے ہوتے ہیں، چونکہ مادری زبان ہے، قومی زبان ہے، انوائرمنٹ کے اندر ہم نے سیکھی ہے۔ تو جو بندہ
باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے پر چیز نہیں سیکھتا تو اس کے اندر بہرحال غلطیاں رہ جاتی ہیں. تو سنائیے آج کا پیراگراف کیا ہے، اور ہم سب کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ان کو پکڑنے کی. بلکہ آج میں نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی غلطیاں پکڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ساری غلطیاں پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ بھی غور کریں، اپنی اردو کا خود امتحان لیں اور دیکھیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. جی سنائیے ذرا، اس کے اندر غلطیاں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. جی. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے. کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد دعا پڑھیے. ایک دفعہ پھر سنا دیجیے، کافی تیز ہے. جی. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے. کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد دعا پڑھیے. اسکرین پر رہنے دیں، اس عبارت کو سٹل کر دیں. جناب اس پیراگراف کے اندر 4-5 مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا کیا غلطی ہیں. جی خالد بھائی. چند چیزیں جو میں نوٹ کر سکا ہوں. جب غروب آفتاب کہا گیا تو یہ لفظ درست غروب آفتاب نہیں ہے، غروب آفتاب ہے. غروب آفتاب ہے. اسکرین پر دکھا بھی دیں، غائن کے اوپر جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. سن سیٹ کو غروب کہا جاتا ہے، غروب نہیں. غائن پر زبر پڑھنا غلط ہے، غائن کے اوپر پیش پڑھنا درست ہے. تو غروب آفتاب کے وقت جب غروب ہو جائے، آفتاب غروب ہو جائے تو طلوع اور غروب، تو غروب جو ہے یہ درست ہے. جی راشد بھائی آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ ایک تو وہ ہے کہ افطار، افطار جناب افطار نہیں بلکہ افطار ہے، اسی سے افطاری ہے. تو افطار بھی درست نہیں اور افطاری بھی درست نہیں، بلکہ افطار جو ہے وہ یہ درست لفظ ہے. الف کے نیچے ہم نے زیر پڑھنی ہے، زبر نہیں پڑھنی. تو آج کل چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے تو بکثرت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ افطاری کے بجائے افطاری، افطار کے بجائے افطار کر لیجئے. جی غلام محی الدین بھائی. ایک انہوں نے پڑھا سائرن، سائرن، افطار کے وقت سائرن کی آواز آئے. اچھا اچھا، بیسیکلی لفظ تو ہے یہ غالباً انگریزی کا ہے. سائرن، سائرن اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. میں نے زیادہ غور نہیں کیا انہوں نے کیا کہا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سائرن جو ہے وہ درست ہے. سائرن جو ہے وہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال اس کو مزید جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. کھجور کا بھی ایک لفظ بولا، کھجور. کھجور جی بہت کثرت سے کی جانے والی غلطی ہے. کھجور نہیں بلکہ کھجور ہے. کھے کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، کھے کے اوپر پیش نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جو ہے نا یہ لفظ کھجور ہی استعمال کیا جاتا ہے. درست جو ہے وہ کھجور ہے. تو آج سے کھجوریں نہیں کھائیں گے، آج سے ہم کھجوریں کھائیں گے انشاءاللہ. جی اپنا خالد بھائی اور کوئی لفظ آپ نے قلم اٹھایا تھا، تیزی تیزی سے کچھ لکھ رہے ہیں. 3 الفاظ تو لکھے تھے. اچھا یہ یہاں پر تو انہوں نے صحیح پڑھا ہے اذان، ویسے آذان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آذان نہیں ہے، اذان ہے. انہوں نے درستی پڑھا ہے. تو آذان جو ہے یہ معنی اس کے بدل جاتے ہیں. بیسیکلی یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کو اذان پڑھا جائے گا، آذان نہیں پڑھا جائے گا. اور کوئی لفظ؟ انتظار. انتظار، تو سائرن کا انتظار نہ کیجئے، یہ اگر کہا گیا تو غلط ہے. درست ہے انتظار. تا کے نیچے ہم نے زیر پڑھنی ہے، تا کے اوپر زبر نہیں پڑھنا. میں اس کا انتظار پڑھتے، ہاں انتظار بھی پڑھتے ہیں، تا کو ساکن بھی کر دیتے ہیں. بعض تا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، بعض نون اور تا دونوں کو ساکن کر دیتے ہیں. انتظار یا انتظار یہ دونوں غلط ہیں. درست ہے انتظار، تا کے نیچے زیر کے ساتھ. میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ نے بڑا مجھے جو ہے وہ انتظار کروایا. ٹھیک ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے. جب وقت ہو جائے، غروب ہو جائے تو فوراً افطاری کر لینی چاہیے. تو لفظ ہے انتظار. اچھا چھہارے اور چھوارے پر بھی کچھ غور کیا ہوگا؟ ہاں جی بات کر دیں. تو صحیح لفظ جو ہے وہ چھہارا ہے، چھوارا نہیں ہے. یعنی کہ 6 واو الف وا رے راہ نہیں، بلکہ 6 واو ہے الف کے ساتھ ہے. اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے، درست جو ہے وہ چھہارا یا چھہارے ہے.
چھوارا یا چھوارے نہیں ہے. بڑا سلائڈ سا فرق ہے, لیکن بہرحال آپ اس کو غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا. تو اس لفظ کو بھی درست کر لیا جائے. خشک کھجور کو چھوارا کہتے ہیں, جو ایک سمپل سی اس کی پھر آگے اقسام ہے, 20 قسم کی جو ہے نا وہ ہوا کرتے ہیں, لیکن خشک جو ہوتا ہے بڑے سائز کا ہوتا ہے عموماً, تو اس کو ہم جو ہے وہ چھوہارا کہیں گے, چھوارا نہیں کہیں گے. تو بھائی یہ الفاظ تھے جو ہم نے دیکھیں, اگر کوئی اور ہو تو بتا دیا جائے. تو بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ہماری قومی زبان, وہ زبان کے جس کے اندر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ اچھی نیتیں کی جا سکتے ہیں کہ اردو جتنی اچھی ہوگی قرآن کا سمجھنا آسان ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کے تراجم آپ پڑھیں گے, تفاسیر پڑھیں گے, تو اردو ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہر دوسری لائن پر آزمائش کا شکار ہو سکتے. اسی طرح فتاوا ہم پڑھتے ہیں, کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں, بزرگوں کی خاص طور پر جو کہیے کہ 20, 25, 30 سال سے پہلے کی جو کتب ہیں ان کا پڑھنا آپ کے لیے بہت دشوار ہوگا اگر آپ کی اردو زبان اچھی نہیں. تو زبان دانی جو ہے نا بڑی اہم ہے. بلکہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا, اب تو حال یہ ہو گیا ہے, نہیں ہماری اردو کا اتنا برا حال ہوگا, اندازہ تو تھا لیکن اتنا برا حال ہوگا یہ نہیں پتا تھا. 2 بڑے پڑھے لکھے نوجوان آئے چند ماہ پہلے کی بات ہے, ہماری لفٹ خراب ہو گئی مدنی چینل کی, تو انجینئر تھے جو اس کو درست کرتے تھے, سینئر لوگ تھے کمپنی کے, پہلے چھوٹے چھوٹے لوگ آتے تھے, پھر وہ بڑوں کو بلائے کہ بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اب وہ دونوں آئے تو میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا آپ تشریف رکھیے جناب, آپ کا اسم گرامی کیا ہے. تو میں کہہ کے دوسری طرح متوجہ ہوا, تو میں انتظار ہی کرتا رہا, مجھے اسم گرامی نہیں بتایا گیا. اچھا, تو مجھے ایسا لگا کہ یار لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے پوچھا کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے, تو انہوں نے فوراً بتا دیا. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یار اس میں گرامی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, میں نے اپنا ایک قصور سمجھا کہ مجھے ہوشیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے, سیدھا پوچھ لیتا آپ کا نام کیا ہے. تو اس میں گرامی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا قوم کو. اور میں کراچی باب المدینہ شہر کی بات کر رہا ہوں, یہ میں کسی چھوٹے شہر یا گاؤں دیہات کی اور کسی ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا, پڑھے لکھے آدمی کی, اچھے خاصے ٹیکنیشین انجینئر ہوگا تو یہ حال ہے ہمارا. تو بہتر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے ہمیں آسان ہی بات کرنی چاہیے, لیکن اپنی اردو کو ہم امپروو کریں گے, جتنا بہتر کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہوگا. لیکن اسد بھائی اس میں اتنی گاڑی اردو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ پریشان ہو جائے. جی, جیسا کہ ایک وہ پہلے فیضان سنت تھی نا, اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ کسی گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, جی, تو بڑے لوگ پریشان تھے. تو وہاں پر ایک وہ وزیر صاحب آئے اور آ کر پوچھا بھی خیریت کیوں, لوگ اپنی اپنی شکایتیں بیان کرنا شروع ہو گئے. اس نے کہا ایسا کرو کسی ایک کو نمائندہ مقرر کرو اور وہ آ کر مجھے بتائے کہ کیا معاملات ہیں جی پانی کے. تو خیر وزیر صاحب بیٹھے اور وہ نمائندہ جب حاضر ہوا اور نمائندہ آ کر اس نے سلام وغیرہ ہوئی اور بات چیت کی, تو آگے وزیر صاحب نے کہا کہ آپ کی کشت زار پر امسال تماتر امطار ہوا یا نہیں. آپ کی کشت زار پر امسال تماتر امطار ہوا یا نہیں. اب وہ بیچارہ وہ دیہاتی آدمی تھا, اس نے جب یہ سنا تو فوراً باہر آ گیا. کسی نے پوچھا خیریت کیا ہوا, کہتے ہیں وزیر صاحب جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے ہیں, اس لیے بعد میں بات کریں گے. حالانکہ سادہ سے لفظوں میں اگر وہ پوچھ لیتے جی آپ کی کشتے دار کہتے ہیں کھیتی باڑی کو کہ آپ کی کھیتیوں وغیرہ پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں ہوئی. صحیح. تو اس میں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں تو وہ بندہ اردو میں بیچارہ کیسا ہے. قوم کا مزاج ہے انگلش والا آج کل, جو تھوڑے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا راشد بھائی, اردو تو پھر بھی کچھ آتی ہوگی, مزاج ضرور ہے انگلش والا, لیکن سچی بات یہ کہ آتی وہ بھی نہیں ہے. تو آسان ہونا چاہیے, آسان ہونا آپ کا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ اور آسان کریں. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ذرا اس کو سہل کیجئے گا, تو امیر سنت نے وہاں پہ بھی تربیت فرمائی کہ لفظ سہل کو بھی آسان کر دو بھائی, کہ سہل کا مطلب ہی سب نہیں سمجھتے ہوں گے. اچھا واقعی یہ بات بہت بنیادی ہے, ہم بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ زبان بولنے کا مقصد کیا ہے کہ سامنے والے کو سمجھانا. اس سب باتوں کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے جو ڈائلاگ کر رہا ہوں, جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں, تو مقصد یہ ہے کہ میں جو اپنے دل و دماغ کے اندر بات ہے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو میں اسی وقت کامیاب ہوں گا کہ جب میں آپ کے مطابق بات کرنے میں کامیاب ہوں گا. تو آسان ہی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو آپس کے اندر بھی علم جھاڑنے کے بجائے اگر آسان گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا. بڑھتے ہیں آج کے محاورے کی جانب. آج کا محاورہ ہے
आग बगोला होना। तो ये इस्तेमाल किया जाता है गुस्से के मौके पर, जब कोई शख्स जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा बिल्कुल गुस्से में आ जाए और शदीद गुस्से का इजहार करे, तो उस वक्त ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि गुस्से की शिद्दत को बयान करने के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। आग बगूला होना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, आपे से बाहर हो जाना। तो भाई वो तो बात कर रहे थे, मैंने उनको वजाहत करना चाहिए, लेकिन वो इतने आग बगूला हो गए कि मुझसे तो बस रहा नहीं गया और मैं वापस आ गया है। तो ये एक सिचुएशन है कि फ़लाँ शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ गया था। तो ये एक मुहावरा है, चाहें तो इसे भी अपनी गुफ्तगू के अंदर आप शामिल कर सकते हैं कि मुहावरात का इस्तेमाल जो है वो हमारी गुफ्तगू को मज़ीद खूबसूरत बनाता है। लेकिन मुहावरे का इस्तेमाल भी वहीं किया जाए जहाँ सामने वाला भी समझने के काबिल हो। अगर आप एक बिल्कुल जाहिल जट किस्म का आदमी हो, उसके सामने बहुत ज़्यादा मुहावरात का और मुश्किल मुहावरात का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही होगा तुम्हारी किश्तेज़ार वाला मामला। तो अल्लाह आसानी फरमाए। और हम ये नहीं कहते कि ये गलतियाँ नाजायज़ हैं या गुनाह हैं, लेकिन एक सीखने की एक अच्छी बात है, तरबियत की मदनी इनाम भी है, उस पर अमल करने की नीयत कर लीजिए तो इंशाअल्लाह बहुत मौके पर हमें इसका फ़ायदा हासिल होगा। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा बुज़ुर्गों के पेशे, इंशाअल्लाह उसको हम शामिल करते हैं। और इसमें भी हमारी नीयत ये होती है कि हम बुज़ुर्गों के पेशों को बयान करें। एक तो हमें मालूमात होंगी अपने बुज़ुर्गों के बारे में, उनकी सीरत पता लगती है, ज़ाहिर है अंबिया किराम के पेशों से मुताल्लिक़ मालूमात होती हैं और औलिया बुज़ुर्गान दीन के बारे में। और दूसरा, बाज़ पेशों को लोग जो हकारत की निगाह से देखते हैं और उसको कमतर जानते हैं, तो अगर किसी बुज़ुर्ग का वो पेशा होगा तो कम अज़ कम उसको तसल्ली होगी, और अगर कोई सआदतमंद होगा तो कम अज़ कम उस पेशे को बुरा भला कहने से अपने आप को महफूज रखेगा। आइए सुनते हैं कि आज किसके बारे में हमें कौन से पेशे का बयान किया जा रहा है। करोड़ों हनफियों के अजीम पेशवा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े की तिजारत करते थे। आपके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रेशमी कपड़े का काम करते, इसकी तिजारत करते थे। एक दिन आपसे किसी ने कपड़ा खरीदना चाहा तो आपने अपने बेटे हम्माद से कहा कि बेटा इन्हें कपड़ा दिखाओ। हम्माद ने कपड़ा निकालकर उस गाहक के सामने फैला दिया और उस दौरान इन्होंने पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब ये कपड़ा नहीं बेचना। उन्होंने क्यों हुजूर अब क्यों नहीं बेचना? फरमाया इसलिए कि तुमने गाहक को कपड़ा दिखाते हुए दुरूद पाक पढ़ा है। आपकी बहरहाल बहुत मिन्नत समाजत फिर की गई, उस गाहक ने बहुत इसरार किया कि मुझे ये कपड़ा दे दिया जाए, लेकिन आपने कपड़ा देने से इनकार कर दिया। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इससे हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन का अंदाज़े तिजारत देखिए कि वो दुनियावी तौर पर जो काम कर रहे हैं, माल जो बेच रहे हैं, इस बेचने में दुरूद पाक नहीं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, इसलिए कि ये शरीयत के अहकाम से वाकिफ हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये तो वो शख्सियत हैं कि दुनिया भर में करोड़ों अफराद ये इनके मानने वाले हैं और इनकी यूं समझिए कि तालीमात पर अमल करने वाले हनफी मौजूद हैं। कैसे हो सकता है कि ये खिलाफ शरीयत काम करें? भारी शरीयत में इस बारे में मसला ये लिखा है कि अगर गाहक को कोई चीज दिखाते हुए, कोई सामान बेचते हुए इस नीयत से अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना कि गाहक पर इसकी उम्दगी जाहिर हो, फरमाया ये तो नाजायज है। तो इसलिए हमें भी तरबियत हासिल करनी चाहिए कि हम जो भी कारोबार करें, चीज खरीदें, बेचें, तो ऐसे मामलात में इस नीयत के साथ जिक्र करना कि सामने वाले को पता चले कि मैं जनाब बड़ा नेक आदमी हूं, ये मुनासिब नहीं है। जिक्र किया जाए अल्लाह की रिजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जिक्र ना किया जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चूंकि बहुत बड़े ताजिर भी थे और तिजारत आप शरई उसूलों के मुताबिक करते, अगर कभी गलती हो जाती आपसे या आपके जो साथ रहने वाले जो अफराद होते, जो आपके मुलाजिमीन होते, तो आप बहुत ज्यादा सख्ती के साथ इसका नोटिस लिया करते थे। एक मरतबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने आकर कपड़ा मांगा। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं थे। उस शख्स को किसी ने कहा था कि कूफा में जाओ और वहां पर अबू हनीफा की दुकान है, वहां से तुम्हें जिस रेट में कपड़ा मिले ले लेना,
اس سے بھاؤ تاؤ نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہیں کپڑے کے ریٹ بالکل مناسب ملیں گے۔ وہ شخص آیا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے خیر کپڑا مانگا، تو شاگرد نے کہا جی 1000 درہم کا۔ اس نے 1000 درہم دیا اور کپڑا لے کر وہ چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب اپنی دکان پر واپس آئے تو آپ نے شاگرد سے پوچھا کہ کپڑا تم نے کتنے میں فروخت کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور 1000 درہم میں۔ فرمایا اس کپڑے کی قیمت تو 400 درہم تھی، 1000 درہم میں فروخت کیوں کر دیا؟ حالانکہ یہ بات جائز ہے کہ آپ کی چیز ہے، آپ جتنے میں چاہے بیچیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت خوف خدا رکھنے والے اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ جو 600 روپے ہیں اس کے مالک کو واپس کرنے ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلومات کی تو پتا چلا کہ یہ شخص مدینہ شریف میں گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف میں اس آدمی کے پیچھے گئے، اس کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اسے دیکھ لیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہی کپڑا اس کے کندھوں پر تھا اور وہ کچھ پرانا بھی ہو چکا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ کپڑا میرا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کا کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے کہاں سے خریدا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان سے خریدا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ تم ابو حنیفہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہاں پر موجود تھے۔ امام اعظم فرمانے لگے ابو حنیفہ میں ہوں۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو کہا حضرت آپ ہیں؟ میں تو اس کو سمجھا تھا وہ شخص جو موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا ملازم تھا۔ بہرحال تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو یہ جو کپڑا ہے نا یہ ہے 400 درہم کا، 600 درہم تم زائد دے چکے ہو، اب 600 درہم واپس لے لو اور کپڑا رکھ لو، یا پھر اگر کپڑا نہ رکھنا چاہو تو 1000 درہم اپنے واپس لے کر میرا کپڑا مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا حضرت میں اس پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم راضی ہو لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا یوں کریں کہ کپڑا جو ہے وہ میرے پاس ہی رہنے دیں اور 600 درہم یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یا تو 600 درہم واپس لو یا پھر کپڑا مجھے واپس کرو۔ مجبوراً اس شخص کو کپڑا رکھنا پڑا اور ساتھ ساتھ 600 درہم بھی واپس لینے پڑے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے ہمارے ان تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے سبق ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو لوگوں کے یوں سمجھے سادہ ہونے کی وجہ سے ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں، دھوکہ دے کر ان سے مال بٹور لیتے ہیں اور اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے۔ وہاں پر ہم نے جو آج ان کو دھوکہ دیا ہے، اس کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے کاروبار کرنا چاہیے۔ اور جو کپڑے کے کام کرتے ہیں، کپڑے کا کاروبار جو کرتے ہیں، انہیں بھی ایک طرح سے ایک ڈھارس ہونی چاہیے کہ یہ جو کاروبار ہے یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کاروبار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں برکتیں دے، رزق حلال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوش ہوئے رمضان۔ جناب کپڑے کا کام جو ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے، تقریباً اینڈ ہی ہونے والا ہے، صلاۃ والسلام پہ اختتام کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں چند جملے، چند مدنی پھول مختصراً ٹاپک سے متعلق۔ ایک شعر کہا جاتا ہے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے۔ ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا دل گھبرانے لگے تو کسی کے پاس جا کر اس سے نصیحت حاصل کریں کہ وہ ہمیں نصیحت کرے، ہم اس پر عمل کریں اور گویا یوں کہہ رہے ہوں ناصحہ کچھ کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، کہ اس کی نصیحت پر عمل کر کے ہمارے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ واہ، زبردست بات کہی ہے کہ نصیحت کرنے والے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھنے میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی غلام محی الدین بھائی۔ جی ہمیشہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے، اور اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو اس نصیحت کو قبول کرے، کہ وہ شخص اس کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ جو دوسروں کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ۔ جی راشد بھائی۔
اسد بھائی کامیاب لوگوں کی جو علامات بیان کی گئی ہیں جی ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کامیاب لوگ دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور جن چیزوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ان کو اپناتے ہیں، اور ناکام لوگ وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہیں، اور ناکام لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، ان کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا۔ اور کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھیے کہ دوسروں کی ناکامیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہیں۔ جو غلطی میرے اندر ہے مجھے درست کرنی ہے، جو غلطی میرے اندر ہے یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ غلطیاں دہراتے نہیں ہیں، اور جب آپ دوسروں کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتے تو پھر آپ خود نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر عبرت حاصل کرنے والا بنائے، اور جو بھی ہمارے اطراف میں ماحول کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ضرور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ when there is a will there is a way، کہ جب بندے کا کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ تو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، ہم صلاۃ والسلام پہ اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولاب دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سلوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شفاعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دل کو مہکاتی خوشبوئے رمضان، دل کو مہکاتی خوشبوئے